اور اب میں ان مولویوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو ڈھول کو حرام کہتے ہیں اور تعزیہ داری کو حرام کہتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا فتویٰ دیتے ہیں، تو سنو، سب سے پہلے تم شادی بیاہ کی تقریبوں میں جانا چھوڑ دو اور نکاح پڑھانا چھوڑ دو، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کسی خلاف شرع مجلس میں جانا اور کھانا دونوں ناجائز۔ کسی خلاف شرع مجلس میں جانا اور کھانا دونوں ناجائز، اور کھانا اگر دوسری جگہ ہو وہاں عام آدمی کے جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن عالم اور امام کا وہاں بھی جانا ناجائز۔ یہ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 134۔ تو سب سے پہلے جو خلاف شرع مجلس اور خلاف شرع تقریب، جہاں تم مولوی جاتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، وہاں تمہیں کوئی برائی نظر نہیں آتی، نکاح بھی پڑھاتے ہو، نذرانے بھی لیتے ہو، کوئی برائی نظر نہیں آتی، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بھی یاد نہیں آتا، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا تمہیں تو ایک ہی فتویٰ یاد ہے، تعزیہ داری حرام، دوسرا تو یاد ہی نہیں ہے تمہیں، کچھ بھی یاد نہیں ہے تمہیں۔ کیوں؟ کہ تم وہی ہو، وہی انہی مسلمانوں میں سے ہو، انہی منافقوں میں سے ہو جنہوں نے خانوادہ رسول کو شہید کیا تھا کربلا کے میدان میں۔ وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ کوئی ہندو نہیں تھے، وہ کوئی عیسائی نہیں تھے، وہ کوئی سکھ نہیں تھے، وہ مسلمان تھے، وہ کلمہ گو تھے، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، ان میں عالم بھی تھے، قاری بھی تھے، حافظ بھی تھے، نمازی بھی تھے، داڑھی والے بھی تھے، ٹوپی والے بھی تھے، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام اور خانوادہ رسول کو شہید کیا۔ تم انہی میں سے ہو، اس لیے تمہیں تعزیہ داری حرام دکھائی دیتی ہے، اور تمہیں یادگار حسین سے نفرت ہے، دشمنی ہے تمہیں، اس لیے تمہیں اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ یاد نہیں آئے گا۔ شادی بیاہ میں جاتے ہو، خوب کھاتے ہو، ٹھونس ٹھونس کے کھاتے ہو، تمہیں دکھائی نہیں دیتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ خلاف شرع مجلس میں نہیں جانا چاہیے؟ اور آج کی تاریخ میں کون سی ایسی مجلس ہے جس میں خلاف شرع امور واقع نہ ہوتے ہوں؟ ایسی کوئی مجلس نہیں آج کی تاریخ، یا مرد عورت وہاں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے ہوں۔ آج عورتیں اگر جلوس تعزیہ میں شامل ہو جائیں تو کہتے ہو عورتیں اس میں شامل ہو گئیں، یہ تو غلط ہے، یہ خلاف شرع کام ہے۔ شادی بیاہ میں عورتیں نہیں دکھائی دیتی تمہیں؟ کیا ٹین کا چشمہ لگا کے جاتے ہو کیا؟ یہ عورتیں نہیں دکھائی دیتی ہیں؟ صرف تعزیہ داری میں تمہیں عورتیں دکھائی دیتی ہیں؟ اب اس فتوے پر کون عمل کرے گا؟ حالانکہ اس فتوے کے علاوہ حدیث سے بھی ثابت ہے، اور ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے کہ خلاف شرع مجلس و تقریب میں جانا ناجائز تھی، اور یہ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر ہے 3755۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بھی ہے اور حدیث بھی ہے۔ مانو منافق مولویوں، میں تم سے کہتا ہوں اس فتوے کو مانو، اور آج کے بعد عہد کر لو کہ نہیں، اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا، میں کسی بھی شادی اور تقریب میں نہیں جاؤں گا جہاں خلاف شرع کام ہوں گے، نہ ہی نکاح پڑھاؤں گا۔ میں تب میں مانوں گا تم اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہو۔ کیوں ان کے نام کو بدنام کرتے ہو؟ بلکہ ان کے نام پر تم اپنی ذاتی دشمنی امام حسین سے نکال رہے ہو، ان کی یادگار کو روک کر تم دشمنی امام حسین سے نکال رہے ہو۔ تم منافق ہو، منافق ہو، منافق ہو۔ اگلا فتویٰ سن لو۔ اور دوسرے فتوے کے مطابق بریلی میں اعلیٰ حضرت کا عرس بند کرا دو، بریلی میں اعلیٰ حضرت کا عرس بند کرا دو اور وہاں جانا بھی چھوڑ دو۔ میں جانتا ہوں وہاں جاتے ہیں، وہاں حافظ، قاری، مفتی سارے پہنچتے ہیں، بڑے بڑے داڑھی والے، ٹوپی والے، اونچی ٹوپی والے وہاں پہنچتے ہیں۔ یہ بند کرا دو، کیوں؟ اعلیٰ حضرت کا ہی فتویٰ ہے۔ قبر کو بوسہ دینا، طواف کرنا اور عرس کرنا سب ناجائز و حرام، یہ لفظ ہیں۔ یہ فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 208۔ کراؤ جا کے چلاؤ مائک پر، مسجدوں اور مدرسوں میں کھڑے ہو کر چلاؤ کہ اعلیٰ حضرت کا عرس حرام ہے، ناجائز ہے۔ کیوں کرتے ہیں یہ سب لوگ؟ عرس بند کرا دو بریلی کا۔ نہیں، وہ نہیں کراؤ گے تم۔ کیوں؟ صرف نفرت تو امام حسین سے ہے نا، خانوادہ رسول سے تمہیں جو نفرت ہے، تو تعزیہ داری بند کراؤ گے، عرس نہیں بند کرا پاؤ گے تم۔ تم شادی بیاہ میں جانا بھی نہیں چھوڑ سکتے تم۔ تیسرا فتویٰ، تیسرے فتوے کے مطابق غیر مسلم عورت سے بچہ جنوانا یہاں اعلیٰ حضرت نے حرام نہیں فرمایا، سخت حرام ہے۔ غیر مسلم عورت سے بچہ جنوانا سخت حرام ہے، یعنی ڈلیوری کرانا سخت حرام ہے۔ یہ فتاوی رضویہ جلد 20 صفحہ 588 پر ہے۔
میں دیکھتا ہوں کون سا مولوی اس پر عمل کرتا ہے، اس فتوے پر۔ آج جہاں جاؤ غیر مسلم ہیں، ڈاکٹر غیر مسلم ہیں، کہاں جاؤ گے ڈلیوری کرانے اپنی؟ کیوں نہیں مانتے اعلیٰ حضرت کے اس فتوے کو؟ صرف تعزیہ داری دکھائی دیتی اور کچھ نہیں یاد آتا تمہیں؟ جیسے تعزیہ داری اعلیٰ حضرت نے منع کیا ہے، یہ کس نے منع کیا ہے؟ کون مانے گا؟ کون اس پر عمل کرے گا؟ چوتھا فتویٰ، چوتھے فتوے کے مطابق کسی غیر مسلم عورت طبیب، یعنی کسی ڈاکٹر، اگر لیڈیز ڈاکٹر ہے کوئی اور غیر مسلم ہے تو اس سے اپنی عورتوں کا علاج کرانا بند کر دو۔ کسی غیر مسلم عورت کے پاس آپ اپنی خاتونوں کو، اپنی خواتینوں کو لے کر نہ جائیں، اس سے علاج نہ کرائیں، صرف مسلم طبیب دیکھیں، مسلم ڈاکٹر دیکھیں۔ یہ بھی فتویٰ سن لیں آپ۔ مسلمان عورتوں کو مشرکہ یا کتابیہ عورت کے سامنے ننگا ہونا جائز نہیں، فتاوی رضویہ جلد 20 صفحہ 589۔ اور پانچواں فتویٰ سن لیں، پانچویں فتوے کے مطابق پیسہ لے کر تعویذ گنڈے کرنا بند کرو۔ لے لیتے ہو نا، یہ تم پر چال ہو گئی ہے، تمہارے گھر میں کسی نے کرا دیا ہے، 3000 روپے کا خرچہ آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، فلاں چیز آئے گی، فلاں چیز آئے گی، لاؤ پیسہ، اور پیسے ٹھونس لیے جیب میں اور تعویذ گنڈا بنا کے دے دیا۔ سن لو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ، مانو اس کو بھی۔ صرف تعزیہ داری مانتے ہو کہ بھئی حرام ہے حرام ہے حرام ہے، یہ کون مانے گا؟ لگتا ہے جیسے اسلام تمہارے باپ کا ہو، اسلام کو تم نے خرید لیا ہو۔ ارے مجھے معلوم ہے کہ تم دین کے مطابق نہیں چلتے بلکہ دین کو اپنے مطابق چلانا چاہتے ہو، اور یہ قطعاً نہ ہو سکے گا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہے گا، جو چاہے گا وہی ہوگا، تمہارے چاہنے سے کچھ بھی نہ ہوگا۔ چاہتے تو آج دین ہمارے یہاں موجود نہ ہوتا، دین اسلام کا نام و نشان نہ ہوتا، لیکن اللہ رب العزت نے امام حسین کو پیدا فرمایا، آج وہ بقا کا ذریعہ بنے، دین کی بقا کا ذریعہ بنے، اور آج دین سلامت ہے اور تا قیامت زندہ رہے گا اور سلامت رہے گا۔ پانچواں فتویٰ سن لے، مال کے بدلے تعویذ دینا دھندا ہے اور مسجد کے حجرے میں بیٹھ کر تعویذ گنڈے کرنا ناجائز، فتاوی رضویہ جلد 8 صفحہ 95 پر۔ حالانکہ وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے چند فتووں کا ذکر کیا ہے، جبکہ میری نظر میں بہت سے فتوے ایسے ہیں جن پر ایک بھی بریلوی عمل پیرا نہیں ہے، میں تو صاف کھلے طور پر کہتا ہوں۔ تو پہلے ان فتووں پر عمل کرو، پھر کہنا ڈھول حرام ہے اور تعزیہ داری حرام ہے، جبکہ ڈھول و تعزیہ داری جائز و ثواب دارین ہے، اور یہ ایک محبوب و مقبول عمل ہے جو کہ احادیث مبارکہ اور اولیاء اللہ سے ثابت ہے۔ اور اس کی اگر مزید تفصیل کسی کو چاہیے، میں نے اس کو جو ہے صراحتاً واضح طور پر قرآن حدیث کی روشنی میں اور اقوال اولیاء اللہ اور سلف صالحین کے اقوال و افعال سے میں نے تعزیہ داری کو ثابت کیا ہے، اور یہ ہماری ایک کتاب ہے جس کا نام ہے عظمت تعزیہ داری۔